بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 73 میں باب ما یحل اکلہ وما یحرم فصل اول سے احادیث نمبر 4115 سے لے کر 4118 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پوری مکھی کو گھوتا دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں کھانے پینے کی اشیاء میں مکھی گر جائے تو کیا حکم ہے، اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس کی توضیح و تشریح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، مکھی اگر چائے جیسی گرم اشیاء میں گر جائے اور پک جائے تو اس کھانے پینے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، وہ تو طبعی اور عرفی طور پر قابل استعمال نہیں ہے۔ گفتگو اس کھانے پینے میں ہے جو ٹھنڈا ہو، جس میں مکھی گر کر پھنس جائے، جیسے دودھ، لسی، شربت اور ٹھنڈے سالن میں مکھی گر جاتی ہے۔ اس حدیث میں ایسی ہی صورت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مکھی کو اس میں ڈبو دو اور پھر نکال کر باہر پھینک دو۔ ڈبونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر اور بیماری ہے اور دوسرے پر میں اس کا علاج اور شفا ہے، لہٰذا پوری مکھی کو اچھی طرح ڈبو دو پھر اسے نکال لو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راویہ ہیں، وعن میمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوها وما حولها وكلوه، رواہ البخاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک چوہا گھی میں گر پڑا اور پھر مر گیا، چنانچہ رسول کریم سے پوچھا گیا کہ اس گھی کا کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو، باقی گھی کو کھا لو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا منجمد گھی وغیرہ میں چوہا گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے یہ حدیث مقدسہ ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام یوں لکھتے ہیں، اگر مائع چیز میں چوہا وغیرہ گر کر مر جائے تو پورا مائع نجس ہو جائے گا اور اسے گرا کر ضائع کیا جائے گا۔ زیر بحث حدیث میں مائع چیز کا مسئلہ نہیں ہے، جامد میں چوہا گرنے کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرا ہوا چوہا ہٹا دو اور اس کے ارد گرد گھی کو بھی کاٹ کر ضائع کر دو اور باقی گھی استعمال کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامد گھی کا صرف وہی حصہ نجس ہوتا ہے جس کے ساتھ مرا ہوا چوہا لگا ہے، باقی حصہ پاک رہتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یقول اقتلوا الحیات واقتلوا ذو الطفیتین والابتر فانہما یطمسان البصر ویستسکتان الحبال. قال عبد اللہ فبین انا اتارد حیة اقتلها نادانی ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول اللہ امر بقتل الحیات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البیوت وهن العوامر. متفق علیہ. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عموماً تمام سانپوں کو مار ڈالو اور خصوصاً اس سانپ کو جس کی پشت پر 2 سیاہ دھاریاں ہوں اور اس سانپ کو جس کو ابتر کہتے ہیں مار ڈالو، کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی محض ان کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب اس زہر کی خاصیت ہے جو ان سانپوں میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ دونوں سانپ حمل کو گرا دیتے ہیں، یعنی اگر حاملہ عورت ان کو دیکھے تو اس زہر کی خاصیت کے سبب سے یا خوف و دہشت کی وجہ سے اس کا حمل گر جاتا ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں ایک سانپ پر حمل کر کے اس کو مار ڈالنے کے در پر تھا کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ انصاری نے مجھ کو آواز دے کر کہا کہ اس کو مت مارو. میں نے کہا رسول کریم نے تمام سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابو لبابہ نے کہا لیکن حضور علیہ السلام نے اس عام حکم کے بعد گھر میں رہنے والے سانپوں کو مار ڈالنے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اس کی توضیح کے اندر ذکر کر رہے ہیں ذو الطفیتین کے حوالے سے جس سانپ کی پشت پر 2 سیاہ دھاریاں ہوں اس کو ذو الطفیتین کہتے ہیں. ابتر یہ اس سانپ کو کہتے ہیں جس کی دم بالکل چھوٹی ہوتی ہے. گلگت بلتستان کے علاقوں میں اس طرح کے سانپ کو دیکھا جاتا ہے. ایک بالشت سے کچھ لمبا ہوتا ہے اور دم اس کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اتاردو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں سانپ کا پیچھا کرنا اور اس پر غالب آنے کے لیے اس کو بھگانا. العوامر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یہ عامرہ کی جمع ہے، یعنی یہ سانپ گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں کو آباد رکھتے ہیں. ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو عوامر کہا گیا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو الصائب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال دخلنا على ابي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس اذ سمعنا تحت سريره حركة فنزلنا فاذا فيه حية فوثبت لأقتلها وابو سعيد يصلي فاشار الي ان اجلس فجلست فلما انصرف اشار الى بيت في الدار فقال اترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس فقال فخرجنا مع رسول الله إلى الخندق كان ذلك الفتى يستأذن رسول الله بأنصاف النهار. یہ حدیث مقدسہ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو حضرت ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابو سعید خدری کے پاس ان کے گھر گئے، چنانچہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ہم نے ابو سعید کے تخت کے نیچے ایک سرسراہٹ سنی. ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا. میں اس کو مارنے کے لیے جھپٹا مگر حضرت ابو سعید جو نماز پڑھ رہے تھے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ گیا. جب حضرت ابو سعید نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا تم نے اس کمرے کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. پھر حضرت ابو سعید نے اس کمرے میں ہمارے خاندان کا ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. حضرت ابو سعید نے کہا ہم سب لوگ رسول کریم کے ہمراہ غزوہ خندق میں تھے جس کا محاذ مدینہ کے مضافات میں قائم کیا گیا تھا. یہ نوجوان روزانہ دوپہر کے وقت رسول کریم سے گھر جانے کی اجازت مانگ لیا کرتا تھا کیونکہ دلہن کی محبت اس کو اس پر مجبور کر دیتی تھی.
چنانچہ اجازت ملنے پر وہ اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جاتا اور رات گھر میں گزار کر صبح کے وقت پھر آ کر مجاہدین میں شامل ہو جاتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے رسول کریم سے اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں بنو قریظہ تم پر حملہ نہ کر دیں۔ بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو اس موقع پر قریش مکہ کا حریف بن کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا۔ اس نوجوان نے ہتھیار لے لی اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کے دونوں دروازوں میں یعنی اندر اور باہر کے دروازے کے درمیان کھڑی ہے۔ نوجوان نے عورت کو مار ڈالنے کے لیے اس کی طرف نیزہ اٹھایا۔ کیونکہ یہ دیکھ کر اس کی بیوی باہر کھڑی ہے اس کو بڑی غیرت آئی، لیکن عورت نے اس سے کہا کہ اپنے نیزے کو اپنے پاس روک لو اور ذرا گھر میں جا کر دیکھو کیا چیز میرے باہر نکلنے کا سبب ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ وہاں یک بارگی اس کی نظر ایک بڑے سانپ پر پڑی۔ وہ سانپ پر جھپٹا اور اس کو نیزہ میں پرو لیا، پھر اندر سے باہر نکل آیا اور نیزے کو گھر کے صحن میں گاڑ دیا۔ سانپ نے تڑپ کر نوجوان پر حملہ کیا۔ پھر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا، سانپ یا نوجوان، یعنی وہ دونوں اس طرح ساتھ مرے کہ یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ پہلے کس کی موت واقع ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے یہ ماجرا بیان کر کے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس نوجوان کو ہمارے لیے زندہ کر دے۔ رسول کریم نے فرمایا اپنے ساتھی اور رفیق کے لیے مغفرت طلب کرو، اور پھر فرمایا کہ مدینہ کے ان گھروں میں عوامر یعنی جنات رہتے ہیں جن میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی کو سانپ کی صورت میں دیکھو تو 3 بار یا 3 دن اس پر تنگی اختیار کرو، پھر اگر وہ چلا جائے تو فابیہا، ورنہ اس کو مار ڈالو، کیونکہ اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ جنات میں کافر ہے۔ پھر آپ نے انصار سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھی کی تکفین و تدفین کرو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ جن ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان میں سے جب تم کسی کو سانپ کی صورت میں دیکھو تو 3 دن اس کو خبردار کرو، پھر 3 دن کے بعد اگر وہ دکھائی دے تو اسے مار ڈالو کہ وہ شیطان ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں گھر سے جنات بگانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ صحابہ کی یہ درخواست حضور علیہ السلام سے اس لیے نہیں تھی کہ مرا ہوا صحابی زندہ ہو جائے، بلکہ ان کا خیال تھا شاید یہ زندہ ہے، سانپ کے زہر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے رسول کریم سے عرض کی تھی کہ ہمارے ساتھی کے لیے زندہ ہونے کی دعا کیجیے۔ عوامل یہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں سانپوں کی شکل میں جنات ہیں جو گھروں میں آباد ہیں۔ فحرجوا علیہا، یعنی اس سے کہو کہ اب تم تنگی اور گھیرے میں ہو، اب نکلنے کی کوشش نہ کرو، اگر پھر نکل آیا تو ہم تجھ پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، اب تیری مرضی ہے رہو یا چلے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں سانپ نظر آ جائے تو ان سے کہو کہ اس گھر سے نکل جائیں، 3 دن تک یہ عمل کیا جائے، اگر وہ مسلمان جن ہوگا تو چلا جائے گا، اگر نہیں گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کافر جن ہے۔ اب اس سانپ کو مار دو، کیونکہ اب وہ شیطان بن چکا ہے کہ حقیقت میں ابلیس ہے یا حقیقت میں سانپ ہے یا کافر جن ہے، ان سب کا مارنا جائز ہے۔